اب یہاں ایک بات اور ذرا سمجھ لیجئے دل کے کانوں سے، توجہ کریں۔ جب اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نجاست کے اندر کیڑے پڑتے ہیں اور خوشبو میں نہیں پڑتے، تو اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گلنے سڑنے والی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چاول پکائیں اور گرم گرم چاول کسی برتن میں ڈھانپ کر رکھ دیں تو دوپہر کو اگر دیکھیں تو وہ سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ دکان میں صاحب گئے تو چاول لے کے گئے، دوپہر کو کھولا تو معلوم ہوا کہ جناب یہ بند تھے، کھولے نہیں تھے، گرم گرم پیک کیے تھے، تو یہ سڑ گئے۔ تو یہ کیوں سڑے؟ کہ ان کے اندر خراب ہونے کا مادہ موجود تھا۔ اس کے برعکس آپ چینی کو، گڑ کو یا عطر کو آپ کسی شیشی میں چیز میں بند کر کے رکھ دیں اور اس کو اوپر سے بند کر دیں، 1 سال بعد بھی اگر کھولیں گی تب بھی اس کے اندر نجاست نہیں آئے گی، اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے، وہ خراب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر خراب ہونے کا مادہ ہی نہیں، اس کے اندر خراب ہونے کا مادہ ہی نہیں۔ اب جو اصل بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ گناہ نجاست کی مانند ہے اور نجاست کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، نجاست بدبو ہی پھیلاتی ہے۔ تو گناہوں کے اثرات کی وجہ سے قبروں کے اندر جب بدل جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں اور کیڑوں کی غذا بن جاتے ہیں، جبکہ نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کو آپ جتنا عرصہ مرضی ڈھانپ کر رکھیں وہ خوشبو ہی رہے گی۔ نجاست اب کہیں رکھ دیں، تھوڑے دنوں میں وہاں کیڑے پڑ جائیں گے۔ تو اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اس گناہگار جسم کو بغیر توبہ کے ناپاکی کے ساتھ، باطنی ناپاکی کے ساتھ قبر میں چلے گئے تو ناپاکی نجاست اور نجاست کے اندر کیڑے اور بدبو ہی آتی ہے۔ تو یہ معاملہ تو بھائی سب کو پیش آنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اگر انسان دنیا میں توبہ طائب ہو کر مرے گا تو اس کے اوپر گناہوں کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اب قبر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنازہ پڑھنے گئے تو وہاں روئے۔ کسی نے پوچھا کیوں روئے؟ کہا کہ قبر نے مجھ سے ہم کلامی کی کہ عمر تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ جو بندہ میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا دیں، تو اس نے کہا میں اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، اس کی انگلیوں کے پوروں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے ہاتھوں کو اس کے بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے بازوؤں کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں، اور یوں اس کی ہڈیوں کو جدا کر کے ان کو بھی کھا جاتی ہوں۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت نے یہ بات کہیں بتائی تو وہاں ایک ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کوئی کافر ملک تھا، انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے جہاں انہوں نے بہت سارے مردوں کو ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ تو حضرت کے ساتھ وہ گئے ڈاکٹر صاحب اور وہاں جا کے ان کو دکھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب پہلے کمرے میں گیا تو وہاں ایک شوکیس کے اندر ایک مردہ تھا، اس کو انہوں نے ممی بنایا ہوا تھا، حنوط شدہ کیا ہوا تھا، حنوط کر کے ڈسپلے کر دیا، نیچے لکھا کہ یہ مرا، اور اسی وقت ہم نے اس کو یہاں لا کے ڈسپلے کر دیا۔ فرماتے ہیں میں اگلے کمرے میں گیا تو اگلے کمرے میں ایک اور شوکیس کے اندر ایک مردہ تھا، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب یہ مرا تو اتنے دن کے بعد، مثال کے طور پہ 10-15 دن کے بعد ہم نے اس کو نکال کے ڈسپلے کر دیا جس حالت میں یہ ملا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کا سارا جسم ٹھیک تھا مگر اس کی دونوں آنکھوں کے ڈھیلے ڈھلک کر اس کے رخساروں پر آ گئے تھے اور آنکھ کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ قبر کے اندر سب سے پہلے انسان کی آنکھوں پہ کیڑے پڑتے ہیں، کہ جن آنکھوں سے غیر اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا سب سے پہلے کیڑے انہی پر آئے۔ گویا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھیں، میرے غیر کو محبت سے دیکھتی تھیں، نامحرم کو محبت سے دیکھتی تھیں، تو اور میری نعمتیں تجھے نظر نہیں آتی تھیں، تو سب سے پہلے کیڑے یہاں آئے۔ فرماتے ہیں میں تیسرے کمرے میں گیا تو وہاں ایک اور لاش تھی، وہ اور کچھ زیادہ دن قبر میں رکھ کر نکالی تھی انہوں نے۔ اس کو دیکھا کہ سارا جسم ٹھیک ہے لیکن آنکھیں کو کیڑے کھا چکی ہیں، دونوں آنکھوں کو، اور اس کے بعد اس کی زبان اور دونوں ہونٹ یہ کیڑے کھا چکے ہیں، بتیسی صاف نظر آ رہی ہے۔ یعنی کیا معلوم ہوا کہ آنکھوں کے بعد کیڑے پڑتے ہیں ہونٹوں کے اوپر اور زبان کے اوپر۔ کیا مطلب؟ وہ زبان جس سے نامحرموں سے حرام گفتگو ہوتی تھی، وہ زبان جس سے غیبت ہوتی تھی، وہ جو زبان جس سے اللہ کی ناشکری کی جاتی تھی، وہ زبان جو دوسروں کو دکھانے میں کام آتی لی جاتی تھی، اور یہ ہونٹ
جو غلط جگہ استعمال ہوتے تھے، تو ان کے اوپر دوبارہ پھر کیڑے پڑتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں چوتھے کمرے میں گیا، وہاں ایک اور مردہ تھا جو اور زیادہ دن قبر میں رکھ کے نکالا گیا، دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے نکلے ہوئے تھے، زبان اور ہونٹ کو بھی کیڑے نے کھا لیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ تبدیلی دیکھی کہ اس کا پیٹ پیالے کی مانند بنا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ تیسرا مرحلہ پیٹ کا آتا ہے کہ جہاں انسان حرام ڈال دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کیا کھایا۔ فرماتے ہیں پھر اگلے کمروں میں چلتے چلے گئے تو کیڑوں نے پھیلنا شروع کر دیا، بالآخر سب سے آخر میں ایسے کمرے میں پہنچے جہاں فقط ہڈیاں تھیں۔ پھر وہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کا مشاہدہ اگلے کمروں میں کیا، اور چلتے چلتے سب سے آخری کمرے میں دیکھا کہ فقط ریڑھ کی ہڈی کا چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اس میں آگے لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد یہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کون سے جسم تھے؟ یہ وہ جسم تھے جو باطنی طور پر نجاست رکھتے تھے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن اگر انسان توبہ کر لے، توبہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو، تو پھر ان کے معاملے بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اپنے علم اور ارادے سے ہم گناہ نہ کریں تو قبروں میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔